بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیے ہماری لیٹسٹ ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے۔ متعلق عربی دو، ان کی تقریر کا عنوان ہے کیا مال و دولت کا نام دنیا ہے؟ بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين صدق الله العظيم۔ میرے معزز اساتذہ کرام اور میرے ہمسفر ساتھیوں، ابھی جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس کی تھوڑی سی تشریح اس مختصر وقت میں کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ صحیح طور پر اپنی رضائے کاملہ کے مطابق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز سامعین کرام، اس آیت کا انتخاب میں نے اس لیے کیا ہے کہ آج ایک بہت بڑی غلط فہمی اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگوں میں بھی کثرت سے پائی جاتی ہے، اور اس غلط فہمی کا مداوع اور اس کا ازالہ قرآن کریم کی اس آیت میں کیا گیا ہے۔ غلط فہمی یہ ہے کہ اگر کوئی شخص آج کی اس دنیا میں دین کے مطابق زندگی گزارنا چاہے اور اسلام کے احکام پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی کو بسر کرنا چاہے تو اسے دنیا چھوڑنی ہوگی، دنیا کا عیش و آرام، دنیا کی آسائشیں چھوڑنی ہوگی، اور دنیا کے مال و اسباب کو ترک کیے بغیر، اس سے قطع نظر کیے بغیر اس دنیا میں اسلام کے مطابق اور دین کے مطابق زندگی نہیں گزاری جا سکتی۔ اور اس غلط فہمی کا منشا در حقیقت یہ ہے کہ ہمیں یہ بات معلوم نہیں ہے کہ اسلام نے دنیا کے بارے میں کیا تصور پیش کیا ہے، یہ دنیا کیا چیز ہے، دنیا کے مال و اسباب اور اس کے عیش و آرام کی حقیقت کیا ہے، کس حد تک اسے اختیار کیا جا سکتا ہے، کس حد تک اس سے اجتناب ضروری ہے۔ یہ بات ذہنوں میں پوری طرح واضح نہیں ہے۔ حاضرین مجلس، ذہنوں میں تھوڑی سی الجھن اس لیے پیدا ہوتی ہے کہ یہ جملے کثرت سے کانوں میں پڑھتے رہتے ہیں۔ قرآن و حدیث میں دنیا کی مذمت کی گئی ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الدنیا جیفۃ وطالبها کلاب، کہ دنیا ایک مردار جانور کی طرح ہے اور اس کے پیچھے لگنے والے کتوں کی طرح ہے۔ تو دنیا کو مردار قرار دیا گیا اور اس کے طلبگاروں کو کتا قرار دیا گیا۔ اسی طرح قرآن کریم میں فرمایا گیا، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے۔ قرآن کریم میں ایک اور جگہ فرمایا گیا، إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے ایک فتنہ ہے، ایک آزمائش ہے۔ ایک طرف تو قرآن و حدیث کے یہ ارشادات ہمارے سامنے آتے ہیں جس میں دنیا کی برائی بیان کی گئی ہے، اس یک طرفہ صورتحال کو دیکھ کر بعض اوقات دل میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ اگر مسلمان بننا ہے تو دنیا کو بالکل چھوڑنا ہوگا۔ لیکن دوسری طرف آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مال کو بعض جگہ فضل اللہ قرار دیا ہے۔ تجارت کے بارے میں فرمایا گیا، ابتغوا من فضل اللہ، کہ جب تجارت کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے فضل کو تلاش کرنا ہے تو مال اور تجارت کو اللہ کا فضل قرار دیا گیا۔ اسی طرح چنانچہ سورہ جمعہ میں جہاں جمعہ کی نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، اسی کے بعد آگے ارشاد فرمایا، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللہ، کہ جب جمعہ کی نماز ختم ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کے فضل کو تلاش کرو۔ تو مال اور تجارت کو اللہ کا فضل قرار دیا گیا۔ اور اسی طرح بعض جگہ قرآن کریم نے مال کو خیر یعنی بھلائی قرار دیا ہے، اور یہ دعا ہم اور آپ سب پڑھتے رہتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی اچھائی عطا فرما اور آخرت میں بھی اچھائی عطا فرما۔ تو بعض اوقات ذہن میں یہ الجھن پیدا ہوتی ہے کہ ایک طرف تو اتنی برائی کی جا رہی ہے، اس کو مردار کہا جا رہا ہے، اس کے طلبگاروں کو کتا کہا جا رہا ہے، اور دوسری طرف اس کو اللہ کا فضل قرار دیا جا رہا ہے، خیر کہا جا رہا ہے، اس کی اچھائی بیان کی جا رہی ہے۔ ان میں سے کون سی بات
صحیح ہے۔ سامعین کرام، قرآن و حدیث کو صحیح طریقے سے پڑھنے کے بعد جو صورتحال واضح ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے یہ نہیں چاہتے کہ ہم دنیا کو چھوڑ کر بیٹھ جائیں۔ عیسائی مذہب میں تو اس وقت تک اللہ کا قرب حاصل نہیں ہو سکتا جب تک کہ انسان بیوی بچوں گھر بار اور کاروبار کو چھوڑ کر نہ بیٹھ جائے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات ہمیں عطا فرمائی ہے اس میں یہ کہیں نہیں کہا کہ تم دنیا کو چھوڑ دو، کمائی نہ کرو، تجارت نہ کرو، مال حاصل نہ کرو، مکان نہ بناؤ، بیوی بچوں کے ساتھ ہنسو بولو نہیں، کھانا نہ کھاؤ، اس قسم کا کوئی حکم شریعت محمدیہ میں موجود نہیں۔ ہاں یہ ضرور کہا ہے کہ یہ دنیا تمہاری آخری منزل نہیں، یہ تمہاری زندگی کا آخری مقصد نہیں۔ یہ سمجھنا ہی غلط ہے کہ ہماری جو کچھ کارروائی ہے وہ صرف اسی دنیا سے متعلق ہے اور اس سے آگے ہمیں کچھ نہیں سوچنا ہے اور نہ کچھ کرنا ہے، بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ یہ دنیا کا حقیقت اس لیے ہے تاکہ تم اس میں رہ کر اپنی آنے والی ابدی زندگی یعنی آخرت کی زندگی کے لیے کچھ تیاری کر لو، اور آخرت کو فراموش کیے بغیر اس دنیا کو اس طرح استعمال کرو کہ اس میں تمہاری دنیاوی ضروریات بھی پوری ہو اور ساتھ ساتھ جو آخرت کی زندگی آنے والی ہے اس کی بھلائی بھی تمہارے پیش نظر ہو۔ محترم حضرات، یاد رکھیے مال اپنی ذات میں کوئی نفع دینے والی چیز نہیں۔ بھوک کے وقت ان پیسوں کو کوئی نہیں کھاتا، پیاس لگے تو اس کے ذریعے پیاس نہیں بجھا سکتے، لیکن انسان کو راحت پہنچانے کا ایک ذریعہ ہے، اور راحت اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہے۔ حرام طریقے سے حرام طریقوں سے دولت حاصل کر کے اگر تم نے بہت بینک بیلنس بڑھا لیا اور بہت خزانے بھر لیے، لیکن اس کے ذریعے راحت حاصل ہونا کوئی ضروری نہیں۔ بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ حرام دولت کے انبار جمع ہو گئے لیکن راحت حاصل نہ ہو سکی۔ رات کو اس وقت تک نیند نہیں آتی جب تک کہ نیند کی گولیاں نہ کھائے۔ مال و دولت، مل فیکٹری، سامان تجارت، نوکر چاکر سب کچھ ہے، لیکن جب دسترخوان پر کھانے کے لیے بیٹھا تو بھوک نہیں لگتی، بستر پر سونے کے لیے لیٹا مگر نیند نہیں آتی۔ دوسری طرف ایک مزدور جو 8 گھنٹے محنت مزدوری کرنے کے بعد ڈٹ کر کھانا کھاتا ہے اور 8 گھنٹے کی بھرپور نیند لے کر سوتا ہے، تو اب بتائیے اس مزدور کو راحت ملی یا اس صاحب بہادر کو جو بہت عالیشان بستر پر ساری رات کروٹیں بدلتا رہا؟ حقیقت میں راحت اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا مسلمان کے ساتھ یہ اصول ہے کہ اگر وہ حرام طریقے سے دولت حاصل کرے گا تو اس کو دولت کے انبار تو جمع کر لے، لیکن جس چیز کا نام سکون ہے، جس چیز کا نام راحت ہے، اس کو وہ دنیا کے انبار میں بھی حاصل نہیں کر سکے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اس بات کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں ایک شعر کہہ کر اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ کچھ دولت پہ ناز کرتے ہیں، کچھ صورت پہ ناز کرتے ہیں، کچھ دولت پہ ناز کرتے ہیں، کچھ صورت پہ ناز کرتے ہیں، جن کی باتوں میں دامن مصطفیٰ ہو وہ امتی ہونے پہ ناز کرتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔